केमाड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरा से हुई। मुतासरा इलाके मवाजकोट में कोई वैक्सीनेशन नहीं की गई। महकमा सेहत के फोकल पर्सन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तिब्बी माहौलियाती माहिरीन की मुशक्का टीम की रिपोर्ट तैयार। महकमा सेहत API के फोकल पर्सन को नोटिस जारी करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके से खून, हवा और पानी के नमूने लिए गए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को आलूदगी की जांच के लिए मज़ीद टेस्ट करने की हिदायत। मवाजकोट से मुतसिल 5 किलोमीटर इलाके में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन की सिफारिश। केमाड़ी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का मामला। शहरियों की हलाकतें किस वजह से हुई? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल से भी रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी। खबरों की इशाअत पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आईनी दरखास्त में तब्दील कर दी। कराची पर एक बार फिर कोरोना का खतरनाक खतरा मंडलाने लगा। शहर में वबा के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक। BF7 वायरस का केस रिपोर्ट। जराये के मुताबिक वायरस की सीक्वेंसिंग के बाद इस केस की तस्दीक हुई। BF7 ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया। अमेरिकी करेंसी की उड़ान थम गई। रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपए 89 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 74 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 275 रुपए की सतह पर बरकरार। यूरो 296 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 336 रुपए 30 पैसे। अमाराती दरहम 75 रुपए 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 50 पैसे कमी से 73 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल की कीमत 30,000 तक बढ़ा दी। CD70 मॉडल 7,400, 125 9,000 रुपए महंगा। CG125 की नई कीमत 1,94,900 रुपए हो गई। CB150F की कीमत में 30,000 रुपए का इजाफा। नई कीमत 3,87,900 रुपए। चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के नताइज खतरनाक होंगे। शहरियों ने कहा कीमत पूछकर वापस घर चले जाते हैं। डॉलर के उतार चढ़ाव से कारसाज सनत भी मुतासर। लकी मोटर्स ने भी गाड़ियां महंगी कर दी। किया मोटर्स का 1,13,000 रुपए का इजाफा। किया कंट्रो मैनुअल 1 लाख इजाफे से 32 लाख रुपए की हो गई। किया स्टोनिक EX 2,55,000 रुपए इजाफे के बाद 48 लाख तक पहुंच गई। किया स्पोर्टेज अल्फा 2.5 लाख इजाफे से 65 लाख रुपए की हो गई। किया कार्निवल 13,01,000 रुपए इजाफे से 1.5 करोड़ की हो गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने कहा TR बैगेज के तहत गाड़ियां लाने की इजाजत दी जाए। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। कराची वालों के लिए पकवान बनाना भी मुश्किल। मसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लौंग फी किलो 200 रुपए इजाफे से 2,700 रुपए किलो पर पहुंच गया। जीरा 100 रुपए महंगा होकर 1,500 रुपए किलो पर पहुंच गया। काली मिर्च 150 रुपए इजाफे से 1,100 रुपए पर पहुंच गई। दालचीनी 600 रुपए किलो से बढ़कर 700 रुपए किलो पर पहुंच गई। कराची बंदरगाह पर चाय की 250 कंटेनर फंस गए। पत्ती की किल्लत का खदशा। टी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन इमान पराचा ने कहा 1 महीने की चाय बाकी रह गई है। चाय की इंपोर्ट पर LCs नहीं खोली जा रही। चाय महंगी नहीं, चाय नापैद हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक चाय की LCs खोलने की इजाजत दे। महंगाई को जवाब बनाकर डेयरी फार्मर्स का भी दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। सदर कराची डिवीजन मुबशर कदीर अब्बासी कहते हैं बढ़ती महंगाई ने डेयरी सेक्टर को डुबो दिया। दूध की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा नागुज़ेर हो चुका। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो अज खुद कीमतें बढ़ा देंगे। मजदूर की कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर की जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ दे दी। कहा कम से कम 35,000 तनख्वाह का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए।
عوام کو ریلیف دینا اور ان کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری. عوام کے لیے حکومتی کوشش تیز. افسران نے سرکاری لیپ ٹاپ اپنی ملکیت سمجھ لیے. محکمہ اسکول تعلیم کے 2017 میں خریدے گئے لیپ ٹاپ غائب. تبادلہ ہوئے کئی افسران نے لیپ ٹاپ واپس نہ کیے. چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی، سینئر مشیر فوزیہ خان شامل، ڈیپٹی سیکریٹری اکبر علی، سابق اسپیشل سیکریٹری اختر عنایت بھی شامل. سیکریٹری محکمہ اسکول تعلیم غلام اکبر کا معاملے پر نوٹس. اسپیشل سیکریٹری عابدہ لودھی کی سربراہی میں کمیٹی قائم. ابتدائی طور پر 37 لیپ ٹاپ واپس لیے جائیں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی زیر صدارت پولیس ریفارمز کمیٹی کا اجلاس. آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن، سیکریٹری قانون علی احمد بلوچ اور دیگر افسران کی شرکت. مختلف قوانین میں ترامیم پر بحث. آئی جی کی بریفنگ. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پولیس قوانین میں عوام کی بہتری کو مد نظر رکھا جائے گا. جرائم کے مقدمات میں استغاثہ کو مربوط انداز میں سائنٹیفک بنایا جائے گا. ایم کیو ایم ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا. متحدہ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا. ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کی 9 نشستوں پر حصہ لینے کا امکان. ضمنی الیکشن میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر اہم رہنما حصہ لیں گے. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں توسیع، 9 نئے ارکان شامل. سید حفیظ الدین، حسان صابر، آسیہ اسحاق کمیٹی کا حصہ. آفاق جمال، صوفیہ سعید اور شمشاد صدیقی بھی رابطہ کمیٹی میں شامل. ڈاکٹر نگہت شکیل، کامران فاروقی اور وسیم حسن بھی رابطہ کمیٹی کا حصہ بن گئے. نئے ارکان میں 6 مصطفیٰ کمال، 3 فاروق ستار کے ساتھی ہیں. کراچی کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر. بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری. صارفین کو 12 ارب 71 کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا. کہ الیکٹرک نے نیپرا سے بجلی 10 روپے 26 پیسے کمی کی درخواست کی تھی. کہ الیکٹرک کے لیاقت آباد گرڈ میں مرمتی کام جاری. گرڈ سے منسلک علاقوں میں شام 6 بجے تک بجلی کا شٹ ڈاؤن. ناظم آباد بلاک نمبر 1 تا 5 اور فردوس کالونی شامل. سندھ گورنمنٹ اسپتال، النصیر اور اعظم اسکوائر میں بھی بجلی بند رہے گی. فیڈرل بھی ایریا بلاک 1 تا 5 بھی شامل. کراچی میں عوام گیس کے بحران سے پریشان. عوام کا متبادل چولہے کی دکانوں پر رفع. ایمپریس مارکیٹ میں کوئلے، مٹی اور لکڑی سے جلنے والے چولہے دستیاب. مٹی کے تیل کے چولہے 2200 روپے میں ملنے لگے. لکڑی اور کوئلے سے جلنے والے چولہے 1300 روپے میں دستیاب. شہری ہو جائیں ہوشیار. کراچی پولیس قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے متحرک. کالے شیشوں پر گاڑی چلان ہی نہیں، مقدمہ بھی درج ہوگا. ضلع ایسٹ میں 3 مقدمات درج. پولیس نے گاڑیاں تحویل میں لے لی. مقدمات فیروز آباد اور مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج کیے گئے. مقدمات دفعہ 188 کے تحت درج کیے گئے. کراچی میں افسران کے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ. محمد آصف عباسی اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد تعینات. زینب جہانداد ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 2 ضلع جنوبی مقرر. سمیع اللہ خان کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 2 ضلع جنوبی سے ہٹا دیا گیا. سمیع اللہ خان کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت. حازم علی کو اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد لگا دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد طاہر جاوید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. وسیم الدین ڈسٹرکٹ افسر ترقی اور منصوبہ بندی ڈی سی آفس بستی تعینات. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تبادلے اور تقرریاں. بشیر صدیقی کے دوبارہ تبادلے کے احکامات جاری. بشیر صدیقی سینئر ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات. آفاق مرزا کا تبادلہ ڈائریکٹر کانٹریکٹ مینجمنٹ میونسپل سروسز مقرر. سید تسنیم احمد کا تبادلہ کر کے ڈائریکٹر MUCT تعینات. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 4 افسران کے اگلے گریڈ میں ترقی. سمت علی خان، جمیل احمد میمن، عبدالحمید زرداری اور بنش شبیر شامل. محکمہ صحت میں سیکشن افسران کے تقرر تبادلے. رفیق احمد جنیجو کا تبادلہ. سیکشن افسر DQ تعینات. رفیق احمد جنیجو کو سیکشن افسر لیٹیگیشن 1 کا اضافی چارج دے دیا. عرفان علی اڑائی کو سیکشن افسر C2 اور سیکشن افسر لیٹیگیشن کا اضافی چارج سونپا گیا. نواب صدیق علی روڈ کی گرین بیلٹ پر قابضین سرگرم. بس سٹاپ پر LPG سلنڈرز پر بھرنے کا خطرناک کاروبار جاری.
مسافر خانے کی دوسری جانب برسوں سے ہوٹل قائم، شہریوں کا گرین بیلٹ کی تباہی پر نوٹس، کہا کہ گرین بیلٹ پر گاڑیاں پارک کی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی کام اور سڑکوں کی خراب حالت شہریوں کے لیے عذاب، کراچی کے روڈز پر ٹریفک جام معمول بن گیا، پانی جمع ہونے سے جیل چرنگی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی، شہریوں کو سڑکیں بند ہونے سے مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی، سراج الدولہ کالج کے باہر بھی کچرے کے انبار، کوڑے کرکٹ کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں کچرے کے باعث کالج آنا بھی محال ہے، مرکزی گیٹ کے باہر ہر وقت کچرا موجود رہتا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن عوامی خدمت میں مصروف، مہنگائی اور سردی میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے راشن ڈرائیو، اشیاء میں چائے کی پتی، چینی، چاول، آٹا اور خشک دودھ بھی شامل۔ انچارج راشن سیل ایدھی فاؤنڈیشن عبدالقادر نورانی کہتے ہیں دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اب بھی دل کھول کر امداد دے رہے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا چوتھا کانوکیشن، مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے اسناد تقسیم کی، میوزک اور تھیٹر سے وابستہ ڈپلوما ہولڈرز کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کی بھی شرکت، ممتاز صدر ضیاء الدین محی الدین نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔